پاکستان سمیت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ریاستوں میں عید الاضحیٰ آج روایتی اور مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں نماز عید کے بڑے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں شہری ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دے رہے ہیں اور سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں سب سے بڑا اجتماع باغ جناح میں منعقد ہو رہا ہے، جبکہ شہر کی دیگر بڑی مساجد اور عیدگاہوں میں بھی شہریوں، سیاسی رہنماؤں اور سفارتکاروں کی بڑی تعداد عید کی نماز ادا کر رہی ہے۔ شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کی انتہائی سخت انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب مسجد الحرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں بھی کروڑوں مسلمان آج عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر پاکستانی قوم اور پوری امت مسلمہ کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے خصوصی پیغامات میں صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ یہ عیدیں ہمیں اطاعت الہی، صبر، اخلاص اور ایثار کا درس دیتی ہیں، اس لیے ہمیں نفرت کے بجائے محبت، برداشت اور مکالمے کو فروغ دے کر مایوسی کو اتحاد کی روشنی سے شکست دینی چاہیے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ قربانی کا جذبہ انسانیت اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے عید کی خوشیوں میں غریبوں اور مستحقین کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی ہے، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جانیں قربان کرنے والے شہداء کو قومی فخر قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم نے عید کے اس موقع پر مظلوم فلسطینی اور کشمیری عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ بھی کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر پاک فوج کے پہلے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف نے پوری پاکستانی قوم کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق مسلح افواج کے سربراہان نے ملک میں دیرپا امن، خوشحالی اور قومی یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں کی ہیں۔ ISPR نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ عید الاضحیٰ قربانی، ایمان اور یکجہتی کی علامت ہے اور ہماری افواج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر وقت پرعزم ہے۔ اس موقع پر عسکری قیادت نے شہدائے پاکستان کے اہل خانہ کو خصوصی طور پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہداء کی لازوال قربانیوں نے وطن عزیز کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے مضبوط بنا دیا ہے۔ اور اسرائیل نے لبنان کی وادی بقاع پر تازہ ترین اور شدید ترین فضائی حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 30 افراد جاں بحق اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ روسی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران لبنان کے مختلف علاقوں پر ریکارڈ 180 سے زائد فضائی حملے کیے۔ مقامی حکام نے تصدیق کی ہے کہ ان ہولناک حملوں میں جاں بحق ہونے والوں میں 4 معصوم بچے اور 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی بمباری کے فوراً بعد متاثرہ مقامات سے زرد رنگ کے زہریلے اور گہرے بادل فضا میں بلند ہوئے ہیں، جو میلوں دور تک واضح طور پر دکھائی دیے، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ان خبروں کی واضح تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے آپریشن پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع نہیں کیا اور امریکی افواج اس وقت آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو کسی بھی قسم کی سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی ہے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے ساتھ ممکنہ جنگی صورتحال کے پیش نظر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل صبح کیمپ ڈیوڈ میں کابینہ کا ایک انتہائی غیر معمولی اور اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس ہنگامی بیٹھک میں عہدے سے سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ سمیت کابینہ کے تمام اہم ارکان شریک ہوں گے، جہاں خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور مستقبل کے حکمت عملی پر اہم فیصلے متوقع ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ایک اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ایرانی صدر نے واضح کیا ہے کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ایک باوقار فریم ورک تک پہنچنے کے لیے مکمل تیار ہے، اور انہوں نے مذاکرات کے راستے پر ہمیشہ اپنے اخلاص اور عزم کو ثابت کیا ہے۔ مسعود پزشکیان نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دوسرا فریق بھی امن کے لیے اپنی سنجیدگی اور آمادگی کا عملی مظاہرہ کرے۔ دوسری جانب امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے ایرانی صدر کو یقین دلایا کہ قطر خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اپنی مخلصانہ ثالثی کوششیں اور تعمیری کردار مستقبل میں بھی جاری رکھے گا۔
اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے کھلے مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان دیرینہ تنازعات کے پرامن حل کا مضبوط حامی ہے۔ چین کی زیر صدارت منعقدہ اس اہم سیشن میں چینی ہم منصب وانگ ای کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے موجودہ عالمی حالات میں اس بحث کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر اور اصولوں پر پوری طرح کاربند ہے، جس نے تمام شہریوں کو مساوات اور حق خود ارادیت جیسے بنیادی حقوق فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور مظلوم فلسطینیوں کے حقوق کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی سخت مخالفت کی اور عالمی امن کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ بدنام زمانہ اسرائیلی فوجی قید خانے شدید ایمان میں فلسطینی قیدیوں پر غیر انسانی مظالم اور زیادتی کی ویڈیوز لیک ہونے کے بعد اسرائیلی چیف ملٹری پروسیکیوٹر میجر جنرل عفت تومیر کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ان پر قیدیوں کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کی ویڈیوز لیک کرنے کا الزام ہے، جس کے بعد ان کا عہدہ اور تمام ریٹائرمنٹ مراد بھی واپس لے لی گئی ہیں۔ دوسری جانب حیران کن طور پر فلسطینی قیدیوں پر وحشیانہ تشدد اور جنسی زیادتی میں ملوث اصل مجرم اسرائیلی فوجیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اس ہائی پروفائل کیس نے اسرائیلی فوجی نظام اور اس کی قیادت پر سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں، جبکہ ویڈیو لیک کے معاملے پر کئی مزید فوجی اہلکار بھی اب تحقیقات کی زد میں ہیں۔